مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آج حال یہ ہوتا ہے ہر کوئی ایماندار جو کلمہ پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے مولا مجھے جنت دے دے، بالکل تمنا رکھنی چاہیے۔ ایک حاجی ہے وہ بھی کہتا ہے جنتی بنا دے مولا مجھے، ایک نمازی ہے وہ بھی کہتا ہے مولا مجھے جنتی بنا دے۔ نیکوکار تو لوگ کہتے ہی ہیں میں جنت میں جاؤں گا، اور یہ تو جنت ایسی جنت ہے جس کی خوبیوں کو آمنہ کے لال نے بتایا ہے کہ نیکوکار تو کہتے ہی ہیں اور گنہگار بھی کہتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ شرابی ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، پاپی ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا، زانی ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا، رہزن ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا، ماں باپ کا ستانے والا ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا، بیوی کے حق کو چھیننے والا ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا، خطاکار شیار ہے وہ بھی تمنا کرتا ہے جنت میں جاؤں گا۔ اے جنت تو کیسی ہے کہ تیرے اندر ہر آنے کی تمنا انسان کرتا ہے؟ جنت کی خوبیاں کیسی ہے؟ جنت کے فضائل کیسے ہیں؟ نمازی نماز پڑھے اس سے پوچھو کیوں نماز پڑھتے ہو؟ کہتے ہو جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ حاجی حج کر کے آ رہا ہے، پوچھئے کیوں آپ نے حج کیا ہے؟ کہے گا جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ روزے دار بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ رکھتا ہے، اس سے پوچھئے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بولتا ہے جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والا جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس سے پوچھئے کیوں یہ سارے کام کرتے ہو؟ بولتا ہے جنت میں جانے کی تمنا ہے۔ ہر کوئی جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے، مگر چار ایسے خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جن کی تمنا جنت کرتی ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہتی ہے اے مولا ایسے لوگوں کو میرے اندر لا، جنت اس کی تمنا کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچئے وہ چار کیسے اللہ کے بندے ہیں جس کی تمنا جنت کر رہی ہو۔ صبح ہے تو جنت کہتی ہے مولا ان چار لوگوں کو میرے اندر لے آ، دوپہر آتی ہے تو جنت کہتی ہے مولا ان چار کو میرے اندر لا، رات کی تاریکی ہوتی ہے تو جنت تمنا کرتی ہے اے مولا ان چار لوگوں کو میرے اندر لا۔ اے اللہ کے بندو جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، کچھ نیکوکار ہیں کچھ چھپے گنہگار ہیں، لیکن اپنے نصیبے پر ناز کرو جو لوگ ان چار صفتوں میں ہیں ان کی تمنا جنت کرتی ہے۔ آخر وہ کون لوگ ہیں؟ آؤ حدیث پاک کے جملے کو پڑھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 طالع القرآن، نمبر 2 حافظ اللسان، نمبر 3 تطعم الطعام، نمبر 4 تصوم شہر رمضان۔ مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی تمنا جنت کرتی ہے۔ اے مولا ایسے انسان کو تو میرے اندر لے کر کے آ۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر جنت کی تمنا کرے نہ کرے جنت اس کی تمنا کرتی ہے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کرنے کی عادت بناؤ۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو پہلے بھی غالباً میں نے کہا ہے اور آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن دیکھنا شروع کرو۔ قرآن یہ ایسا معجزہ ہے نبی پاک کا، اللہ کا ایسا فضل ہے کہ اگر کوئی قرآن دیکھتا رہتا ہے تو دیکھتے دیکھتے اس کو بھی قرآن پڑھنا آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے، تو جو قرآن کو پڑھتا رہتا ہے اس کی تمنا جنت کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے اندر لے آ۔ دوسرا ہے حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا۔ جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کی تمنا جنت کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو تو میرے اندر لا۔ اب اپنے زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ وقت بہت مختصر رہتا ہے جمعے کی تقریروں میں، اس وجہ سے اشارے اور کنایے سے سمجھتے چلیں کہ اپنی زبان سے بے ہودہ چیزیں مت لائیں، اپنے زبان پر فلمی گانے مت لائیں، اپنے زبان پر فحش بولیاں مت لائیں،
اپنے زبان پر وہی لفظ لائیں جس سے اللہ راضی ہو اور مدینے والے آقا راضی ہو جائیں۔ اور تیسرا جو ہے تطعم الطعام، جو آدمی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اس کی تمنا جنت کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو تو میرے اندر لا۔ بھوکا آدمی جا رہا ہے، یہاں مذہب کا ذکر نہیں ہے، ملت کا ذکر نہیں ہے، مشرب کا ذکر نہیں ہے، کوئی بھی بھوکا مل جائے کھانا کھلا دو اللہ کا بندہ سمجھ کر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے کھانے کھلانے کی ادا رب کو اتنی پسند ہے کہ اس کے آنے کی تمنا جنت کرتی ہے کہ اے مولا تو اس کو میرے اندر لے کر کیا۔ تو جب بھی کوئی غریب ملے، فقیر ملے، مسکین ملے اور یہ کہے مجھے کھانا کھانا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دو۔ آج تو یہ ہے کہ مانگنے والے کروڑپتی ہوتے ہیں، بھک منگوں کے روپ میں رہتے ہیں، اور بعد میں پتہ یہ چلتا ہے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں تو کیسے جاتا جائے، کیسے پرکھا جائے۔ تو ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا۔ اگر کوئی کھانا مانگتا ہے تو اس کو اپنے پیسے سے خود کھانا لے کر کے اس کے پاس دے دو۔ آپ کے گھر میں کھانا ہے تو گھر سے نکال کر کے دے دو۔ وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کیا ہو، آپ کے سامنے فقیر کا روپ لے کر کے آیا، آپ نے اللہ کا بندہ سمجھ کر کے کھلا دیا تو مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی تمنا جنت کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو تو میرے اندر لا جس نے تیرے بھوکے بندے کو کھانا کھلایا ہے۔ اور چوتھا وہ ہے تصوم شہر رمضان، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کے روزے داروں اور اس کے علاوہ اور بھی نفلی روزوں کا رکھنے والوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ آپ جنت کی تمنا کرو نہ کرو، جنت صبح و شام رات و دن آپ کی تمنا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چار صفتیں، چار باتیں بتائی گئی ہیں۔ اپنا مزاج اسی انداز سے بنائیے کہ ایک تو تالی قرآن بنیے، قرآن کے قاری بنیے، قرآن کا پڑھنے والا بنیے، اور زبان کی حفاظت کرنے والا بنیے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا بنیے، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا بنیے۔ وقت تمام ہوا۔